اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ 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 نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہا۔ او دے اخلاق تو جاواں میں قربان، ویریاں لئی بھی چادراں بچھوندا رہا۔ ایک روز مکہ معظمہ کی مقدس گلی سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ ایک کمزور ضعیفہ عورت اپنے گھر کا ساز و سامان کی گٹھڑی باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کوئی راہگیر گزرے جسے وہ آواز دے کر اپنے پاس بلائے اور وہ اس کی گٹھڑی اسے اٹھوا دے۔ چنانچہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس کے مکان کے پاس سے ہوا تو اس نے آپ کو آواز دی، اور جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، بیٹا یہ گٹھڑی میری سر پر رکھوا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اماں تو اپنے اسباب کو سامان کو لے کر اپنے گھر سے کیوں جا رہی ہے؟ تو اس ضعیفہ نے اسی طرح کہا کہ میں شہر مکہ کو اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ جس کی طرف ایک نظر دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں یہاں سے اس لیے جا رہی ہوں کہ کہیں اس کی نظر مجھ پہ بھی نہ پڑ جائے، اور میں بے اولاد ہوں، کمزور ہوں، بے سہارا ہوں۔ آج اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو وہ میرے اس سامان کو اٹھا کر ساتھ چلتا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا اور کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ مسکراتے ہوئے فرمایا، اماں اگر کوئی تیرا بوجھ اٹھانے والا نہیں تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات علیہ السلام نے دکھی عورت کی بات سنی اور وہ بے سہارا بے آسرا ہے، تو آپ نے اس کی گٹھڑی کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہو لیے، اور فرمایا، اماں چلو آگے آگے چلو تاکہ میں تجھے منزل مقصود تک پہنچاؤں۔ ضعیفہ بے سہارا آگے آگے چلے اور بے سہاروں کا سہارا اس کے پیچھے پیچھے، آگے آگے مائی، پیچھے پیچھے رب دا ماہی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شعر لکھے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، رب قسمہ چکے اندی چڑھ دی جوانی دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دساں گل کی خزینے دی، ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں ہمارے آقا علیہ السلام کتنا رحیم اور کریم ہیں۔ بہرحال نادار بڑھیا مئی آگے آگے چلتی رہی، سرکار کائنات اس کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ راستے میں آپ اس کی دل جوئی کے لیے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے گئے۔ جب وہ ضعیفہ
اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی تو آپ نے اس کی گٹھڑی سر سے اتار کر اس کے حوالے فرمائی اور اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی کہنے لگا، اے بیٹا، کہ تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتی۔ بیٹا، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، تیرا چہرہ بڑا حسین ہے، تو اخلاق کا پیکر ہے، تو نے مجھ غریب سے بڑی ہمدردی کی ہے، اس کا صلہ کیا پیش کروں؟ بس میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ بھلائی کروں۔ اے بیٹا، جس جادوگر سے بچنے کے لیے میں نے مکہ چھوڑا ہے، تم بھی اس سے بچتے رہنا، کہیں اس کی نظر تمہارے چاند جیسے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ مائی کی نصیحت سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی کی اس نصیحت کو سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ماں، لوگ جسے جادوگر کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں، اور میرا ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ضعیفہ نے جب یہ سنا اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کہنے لگی، تو ہی اللہ کا نبی ہے، تو ہی اللہ کا رسول ہے، لوگ تو تمہیں جادوگر کہتے ہیں، مگر تمہاری شکل، تمہاری تصویر، تمہارا جسم اطہر جادوگر جیسا نہیں ہے۔ واقعی میں تمہارے اخلاق سے سمجھ گئی ہوں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، مجھ پر رحم کر اے اللہ کے نبی، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیا، جیسا کہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ روندے کو سے آپ رہیں دے، گل نل لہیں دے، درد ونڈیں دے، عربی محمد پیارا، بڑھڑی پہ آ کے سونا مانے جوانی، گنڈڑی چوا تیری بڑی مہربانی، آقا گنڈڑی بڑھڑی کو چویں دے، کلمہ پڑھیں دے، درد ونڈیں دے، عربی محمد پیارا، عربی محمد پیارا۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔